سنا میں نے، اپنی طلاق کی بھیک مانگ رہی تھی تم؟ ارسام خانزادہ کی دھیمی مگر سانپ کی طرح پھنکارتی ہوئی زہریلی آواز کمرے کے ہولناک اور بوجھل سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ باہر اندھیری رات کی طوفانی بارش شیشے کی کھڑکی پر بے رحمی سے برس رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس مکان کے مکینوں پر نوحہ کنا ہو۔ لیکن کمرے کے اندر کا طوفان اس بیرونی بارش سے کہیں زیادہ شفاف اور ہولناک تھا۔ ارسام صوفے پر انتہائی تمکنت اور تکبر سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سڈول اور دراز قد وجود سے ایک شاہانہ رعب جھلک رہا تھا۔ انگلیوں کے درمیان دبا جلتا ہوا سگریٹ دھیرے دھیرے راکھ اگل رہا تھا اور وہ اس کا دھواں فضا میں اڑا رہا تھا، لیکن اس کی باز جیسی چمکتی خمار آلود مگر غصیلی آنکھیں سامنے فرش پر اوندھے منہ بیٹھی لرزتی ہوئی شمسا کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے کوئی شکاری اپنے زخمی شکار کو دیکھنے کا لطف اٹھا رہا ہو۔ ارسام، خدا کے لیے! شمسا نے اپنے کانپتے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں سے چہرے پر پھیلے گیلی ریشمی بال ہٹائے۔ اس کی لرزتی ہوئی انگلیاں جب ماتھے پر گئیں تو وہاں ابھرا نیلا نشان ارسام کے پچھلے غصے اور بے رحمی کی زندہ گواہی دے رہا تھا۔ اس کے نازک ہونٹ سسکیاں روکنے کی کوشش میں نیلوفر کے پتے کی طرح کانپ رہے تھے۔ میں اس گھٹن زدہ مردہ رشتے میں مزید سانس نہیں لے سکتی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں مجھے اس جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں یتیمی کا کرب اور بے بسی کی انتہا تھی۔ آزاد؟ ارسام یک دم صوفے سے اٹھا۔ اس کی طویل قامت کا بھاری اور رعبدار سایہ جب شمسا کے نڈھال وجود پر پھیلا تو خوف کے مارے شمسا کا دل حلق کو آیا۔ اس نے جھرجھری لے کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل ارسام نے جھک کر شمسا کے طویل ریشمی بال اپنی بے رحم مضبوط مٹھی میں دبوچے اور اس کا چہرہ ایک زوردار جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ بال جڑ سے کھینچے تو شمسا کے حلق سے ایک تڑپتی ہوئی دردناک چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ خانزادہ کی لغت میں آزادی نام کا کوئی لفظ نہیں ہے شمسا۔ اس نے اپنی گرفت کو مزید سخت کرتے ہوئے شمسا کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ اس کی گرم غسیلی سانسوں کی تپش شمسا کے گالوں کو جھلسا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے عضلات تناؤ کے باعث تنے ہوئے تھے اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ تم میری وہ بدقسمت جاگیر ہو جسے نہ میں سینے سے لگا کر اپنا سکتا ہوں اور نہ کسی اور کے لیے چھوڑ سکتا ہوں۔ تم نے جو گناہ کیا ہے نا، اس کی سزا یہ ہے کہ تم ہر روز ہر پل میری اس نفرت کی بھٹی میں جلو گی، سسکو گی، لیکن مرنے کی اجازت بھی تمہیں پہلے مجھ سے یعنی ارسام خانزادہ سے مانگنی پڑے گی۔ اس نے بے رحمی سے اپنی مٹھی کھولی اور شمسا کو پرے دھکیلا۔ شمسا کا نازک وجود توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ دوبارہ سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر جا گری، جہاں اس کی ہچکیاں اور تیز ہو گئیں۔ ارسام نے نفرت سے اپنے ہاتھ جھاڑے، جیسے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا ہو۔ پھر اس نے مڑ کر سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا وہیں پڑے ان کے نکاح نامے پر پھینک دیا، جہاں وہ سفید کاغذ دھیرے دھیرے سلگتے ہوئے سیاہ راکھ میں بدلنے لگا، ٹھیک شمسا کی اجڑی ہوئی زندگی کی طرح۔ ارسام نے اپنے چمڑے کے بھاری بوٹ کی زوردار ٹھوکر سے کمرے کا لکڑی کا وزنی دروازہ کھولا اور شمسا کو اس کے آنسوؤں اور سسکیوں کے ساتھ اسی اندھیرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے دھماکے دار آواز پر شمسا کا پورا وجود ہل گیا۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے اپنے وجود کو باہوں کے حصار میں جکڑے ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ماتھے کا وہ زخم اور ارسام کی سخت گرفت کا درد تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل درد تو وہ تہمت، وہ طعنے اور وہ تذلیل تھی جو پچھلے چند مہینوں سے اس کی پیشانی پر سجا دی گئی تھی۔ اس وسیع و عریض حویلی میں اب اس کا کوئی نہیں تھا،
وہ بالکل اکیلی، بے یار و مددگار تھی۔ وہ اس حویلی کے سب سے بڑے بیٹے یعنی ارسام کے مرحوم تایا کامران خانزادہ کی بیٹی تھی۔ کامران خانزادہ انتہائی رنگین مزاج، عیاش اور لاابالی انسان تھے، جن کا کوٹھے پر آنا جانا اور محفلیں سجانا روز کا معمول تھا۔ وہیں انہیں ایک طوائف پسند آئی جس کے حسن کے سحر میں مبتلا ہو کر انہوں نے بنا نکاح کے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ اسی گناہ اور ناجائز تعلق کے نتیجے میں شمسا کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب یہ کڑوا سچ سامنے آیا تو شمسا کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ خاندانی غیرت، بدنامی کے خوف اور خون کے بھرم کی خاطر دادا جان نے شمسا کو حویلی میں پناہ دے دی کہ جیسی بھی ہے میرے بیٹے کی اولاد ہے، خانزادہ کا خون گلیوں میں رلنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب تک دادا جان اور تایا کامران زندہ تھے، شمسا کو حویلی کے ایک کونے میں تحفظ حاصل تھا۔ ارسام کے ماں باپ، شمسا کے چچا چچی نے بھی دادا کے ڈر سے اسے پالا پوسا اور بظاہر اچھا رویہ رکھا، لیکن جیسے ہی تایا اور پھر دادا جان کا انتقال ہوا، چچا چچی کے چہروں سے منافقت اور ہمدردی کے نقاب سرک گئے۔ وہ شمسا کو حویلی پر ایک بوجھ، اچھوت اور گناہ کی نشانی سمجھ کر تذلیل کرنے لگے۔ ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب چچا چچی نے اپنے ایک بہت بڑے کاروباری فائدے اور بزنس ڈیل کے چکر میں شمسا کا سودا ایک 75 سالہ بوڑھے بستر مرگ پر پڑے رئیس سے کر دیا اور اس کی زبردستی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شمسا کے پاس اپنی عفت اور عزت بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس گھناؤنے سودے اور بوڑھی کی ہوس سے بچنے کے لیے وہ اسی اندھیری طوفانی رات حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر کی خاردار راہوں پر بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ خوف سے کانپتی، تیز تیز قدم اٹھاتی اندھیرے میں جا رہی تھی کہ راستے میں حویلی کا ایک جوان اور خوبصورت ملازم مل گیا، جسے حال ہی میں حویلی کے بیرونی کاموں کے لیے رکھا گیا تھا۔ بی بی جی، آپ اس وقت اس طوفان میں کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے حیرت اور فکر سے شمسا کے بھیگے اور سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا کثرتی وجود اور پرکشش چہرہ اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے دور جانا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے بیچ رہے ہیں، میں اس بوڑھے سے شادی نہیں کر سکتی۔ شمسا نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ اس جوان نوکر کا دل پگھل گیا اور اس نے شمسا کی بے بسی دیکھ کر کہا، اچھا بی بی جی، آپ روئیں مت، میں آپ کو بس اڈے تک پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے آپ کسی دوسرے شہر نکل جائیے گا۔ میں خانزادہ خاندان کا نمک کھاتا ہوں، آپ کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس کی بدقسمت تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جوان نوکر ابھی اسے سنبھالتے ہوئے بس اڈے کی طرف لے جا ہی رہا تھا کہ سامنے سے ارسام کی تیز رفتار کالی گاڑی چیختی ہوئی آئی اور زوردار بریک کے ساتھ ان کے بالکل قریب رک گئی۔ ارسام، جو ابھی کل ہی لندن سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے اور خاندانی بزنس سنبھال کر حویلی واپس لوٹا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا۔ اسے گھر میں ہونے والی اس بوڑھے سے شادی کی گھناؤنی سازش کا کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ چچا نے یہ سب اس سے چھپا کر رکھا تھا۔ جب ارسام نے رات کے اس پہر اندھیرے اور طوفان میں شمسا کو حویلی کے ایک جوان خوبصورت ملازم کے ساتھ اکیلے بھاگتے دیکھا تو اس کے اندر کا وحشی خانزادہ جاگ اٹھا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی گھناؤنی بات آئی کہ شمسا خانزادہ خاندان کی ناک کاٹنے کے لیے اپنے اسی ناجائز اور گندے خون کا ثبوت دیتے ہوئے حویلی کے اس جوان نوکر کے عشق میں فرار ہو رہی تھی۔ ارسام کا غصہ، مردانہ انا اور نفرت 7ویں آسمان پر پہنچ گئی۔ اس نے غرا کر اس جوان نوکر پر وحشیانہ تشدد کیا اور اسے وہاں سے بھگایا۔
پھر شمسا کی کلائی کو اتنی بے رحمی سے مروڑا کہ ہڈی چٹ گئی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے واپس حویلی لایا۔ سب گھر والوں کے سامنے اس نے شمسا کی اس سرکشی اور اس عشق کو کچلنے کے لیے اسی رات زبردستی مولوی کو بلا کر اس سے نکاح کر لیا کہ وہ اسے اپنے پیروں کی جوتی بنا کر رکھ سکے۔ وہ نازک وجود بیڈ پر بالکل بے جان پڑا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح لرز رہی تھی۔ شمسا کا دل جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کی یہ آخری رات ہے اور شاید اب وہ ارسام کی غیظ و غضب کی بھٹی میں جھلس کر رہ جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے جس بے رحمی اور وحشت سے ارسام اسے گھسیٹتا ہوا بس اڈے سے واپس حویلی لایا تھا، وہ ہولناک منظر اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ارسام کے چہرے کا وہ غیظ و غضب اور پھر اچانک ہونے والے اس زبردستی کے نکاح نے شمسا کو اندر تک اس قدر خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا کہ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس بھاری عروسی لباس میں لپٹی وہ اپنے ہی آنسوؤں کے حصار میں قید تھی جب یک دم کمرے کا وزنی لکڑی کا دروازہ کھلا۔ ارسام خانزادہ انتہائی خاموشی سے چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک بھیانک سرد سکوت تھا جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا پتہ دے رہا تھا۔ شمسا کا دل سینے میں ہچکولے کھانے لگا۔ اس نے کوئی لفظ نہیں بولا، نہ کوئی غراہٹ ماری، بس اس کی باز جیسی چمکتی سرخ آنکھیں بیڈ پر سہمی ہوئی شمسا پر ٹک گئیں اور وہ بغیر کچھ کہے نہایت ہولناک اور پروقار قدموں کے ساتھ شمسا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی اس جان لیوا خاموشی نے شمسا کے دل میں خوف کے نئے انگارے دہکا دیے۔ وہ ارسام کے کچھ بولنے کا انتظار کیے بغیر خود ہی روتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے لگی۔ ارسام، خدا کے لیے میری بات سنیں، مجھ پر یہ گھناؤنی تہمت مت لگائیں۔ وہ بیڈ کی پشت سے لگتی ہوئی سسک اٹھی، آواز خوف سے کپکپا رہی تھی۔ آپ میری پوری بات تو سن لیں کہ میں کیوں اپنی شادی سے ایک دن پہلے بھاگی تھی۔ ارسام، خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ ارسام، میں بے گناہ ہوں۔ وہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن ارسام نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے کانوں پر جیسے تالے لگے ہوئے تھے۔ اس نے شمسا کی بے گناہی کا رونا کچھ بھی نہ سنا، کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس کے دماغ پر صرف وہ منظر سوار تھا جہاں شمسا اس جوان نوکر کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ ارسام ایک دم اس کے بالکل قریب پہنچا۔ اس نے شمسا کی ایک بات سنے بغیر جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں شمسا کے نازک گالوں پر سختی سے جم گئیں۔ شمسا کے حلق سے ایک تڑپتی ہوئی دردناک سسکی نکلی۔ وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس پر زہریلے سوالوں کے کوڑے برسانے لگا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہاری اس گھر سے بھاگنے کی؟ بولو، کل تمہاری شادی تھی، پاپا اتنی دھوم دھام سے تمہاری شادی کر رہے تھے اور تم نے ہماری اچھائی کا یہ صلہ دیا؟ ارسام کی آواز غصے اور حقارت سے پھٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شمسا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ہو نا تم ایک گندی ماں کی بازار کی پیداوار، گندی اولاد۔ اسی لیے تو میرے تایا جان نے کبھی تمہاری اس طوائف ماں سے نکاح نہیں کیا تھا۔ حرام کی اولاد ہو نا تم، اس لیے تمہاری رگوں میں وہی غلاظت، وہی بے حیائی دوڑ رہی ہے۔ ارسام کے ان زہریلے تانوں نے شمسا کی روح کو چھلنی کر دیا۔ وہ درد اور کرب سے تڑپ اٹھی۔ ارسام، میری بات ایک بار سن لیں، خدا کے لیے ایک بار سن لیں۔ اس نے کانپتے لبوں سے التجا کرنی چاہی، لیکن ارسام نے اس کی بات کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اس کے لیے شمسا کا ہر آنسو ایک فریب تھا۔ تمہاری زبان اب میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ارسام نے نہایت دھیمی مگر ہولناک آواز میں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر شمسا کو بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے سامنے اپنی پوری تمکنت کے ساتھ ڈٹ گیا۔ شمسا کا سر بیڈ کے نرم گدے سے جا ٹکرایا اور اس کے طویل سیاہ ریشمی بال پورے بیڈ پر بکھر گئے۔ شمسا نے جیسے ہی ارسام کا بھاری اور کثرتی وجود اپنے بالکل قریب محسوس کیا، اس کے اندر کا خوف ایک دم جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے چھوٹے ہاتھ ارسام کے چوڑے سخت سینے پر جمائے، اپنی پوری طاقت جمع کر کے اسے پیچھے دھکیلنے کی آخری اور ناکام کوشش کی۔
اس کی چوڑیاں ارسام کے سینے پر بجیں، لیکن ارسام خانزادہ ایک سنگلاخ وزنی چٹان کی طرح اس کے سامنے قائم تھا، جس پر شمسا کی کمزور طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارسام نے شمسا کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں ان دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ خود کو بچا نہ سکے۔ ارسام کی سرخ غسیلی آنکھیں شمسا کے ڈرے ہوئے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش پر ٹکی، جہاں اب صرف بے بسی لکھی تھی۔ شمسا نے خوف کے مارے تڑپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ارسام نے جھک کر اس کے وجود پر اپنا پورا حق زوجیت زبردستی کے ساتھ جتا دیا، جس کے بندھن میں وہ اب ابھی بھی بندھے تھے۔ اس اندھیری طوفانی رات کے بوجھل سناٹے میں شمسا کی تمام تر التجا اور سسکیاں گھٹ کر رہ گئیں، اور ارسام خانزادہ نے بنا کسی پشیمانی کے اس معصوم وجود کو اپنے نکاح کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ اگلی صبح خانزادہ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سرد سناٹا تھا، لیکن شمسا کی زندگی میں یہ صبح ایک نئی قیامت لے کر آئی تھی۔ ارسام نے رات کے اس ہولناک طوفان کے بعد صبح ہوتے ہی شمسا کو انتہائی بے رحمی سے دھتکار کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ رات کے تشدد کی وجہ سے شمسا کا پورا نازک وجود درد سے چور تھا۔ اس کے بازوؤں اور کلائیوں پر ارسام کی سخت گرفت کے نیلے نشان ابھر آئے تھے، اور چلتے ہوئے اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اپنی اس ٹوٹی ہوئی حالت میں بمشکل قدم اٹھاتی ہوئی نیچے آئی، جہاں چچی اپنی روایتی مکاری اور ایک خوفناک روپ کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی تم؟ خانزادہ خاندان کے ماتھے کا وہ کلنک جسے مٹنا چاہیے تھا، لیکن تو نے ارسام کے سر پر جادو کر کے خود کو اس حویلی میں ٹکا لیا۔ چچی نے نفرت سے اپنے ہونٹ چبائے اور اس کے نڈھال وجود کو دیکھا۔ لیکن یاد رکھنا شمسا، اگر ارسام نے تجھ سے نکاح کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو اس حویلی کی مالکن بن گئی ہے۔ میں نے حویلی کے سارے نوکروں کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ اب سے اس حویلی کا ایک ایک کام تم ہی کرو گی۔ شمسا نے بے بسی سے چچی کے پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ حویلی کی صفائی ستھرائی، برتن کپڑے دھونا اور صبح شام کا کھانا بنانا، سب کچھ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک کام میں بھی غلطی ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ چچی کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر شمسا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی آواز۔ وہ دن رات حویلی کے کاموں میں پسنے لگی۔ اس کے گونگے آنسو برتنوں اور کپڑوں کے پانی میں بہتے رہے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن چچی اچانک کچن میں داخل ہوئیں، جہاں شمسا فرش پر بیٹھ کر برتن دھو رہی تھی۔ شمسا، آج حویلی میں 15 سے 20 لوگ دعوت پر آ رہے ہیں۔ مجھے حویلی کا ایک ایک کونا چمکتا ہوا چاہیے، اور کھانے میں کوئی عام چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انتہائی لذیذ اور شاہانہ کھانا تیار ہونا چاہیے۔ چچی نے حکم صادر کیا اور مڑ کر چلی گئیں۔ شمسا نے اپنی گرتی ہوئی صحت اور جسم کے درد کی پرواہ کیے بغیر صبح سے لے کر دوپہر تک اکیلے ہی پورا شاہانہ کھانا تیار کیا۔ اس نے قورمہ، بریانی، کباب اور میٹھے کے کڑاہو اکیلے ہی چولہے پر چڑھا دیے۔ اس کا چہرہ چولہے کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا اور پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے ٹپک رہی تھیں۔ شام کو جب مہمان حویلی پہنچے تو شمسا کچن کی جالی دار کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ چچی نے اس دعوت کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ تبھی اسے باہر ہونے والی گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں تھے، بلکہ یہ ارسام کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ارسام کے سسرال والے تھے۔ شمسا کا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ وہ کھڑکی کے پیچھے کھڑی حیرت اور صدمے کی تصویر بنی باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ مہمانوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور جدید لباس میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی، جس کا نام نشا تھا، جو ارسام کی ہونے والی بیوی تھی۔ شمسا کھڑکی کے پیچھے سے نشا کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ نشا کی نظر اچانک کچن کی کھڑکی پر پڑ گئی۔ نشا نے ناگواری سے اپنی آئی برو اچکائے اور ارسام کی طرف مڑ کر بولی، ارسام، وہ کچن میں کون ہے جو اس طرح اتنے غور سے اور خریدانہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی ہے؟ ارسام، جو اپنے سسرال والوں کے سامنے انتہائی پروقار انداز میں بیٹھا تھا، اس نے نشا کی نظر کے تعاقب میں کچن کی طرف دیکھا۔ شمسا کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، لیکن اس نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور انتہائی سرد بے حس لہجے میں نشا سے کہا، کوئی نہیں نشا، وہ گھر کی نئی ملازمہ ہے۔
तुम उस पर ध्यान मत दो। नौकरानी? ये लफ्ज़ शमसा के कानों में किसी खंजर की तरह उतरा। वो पीछे हट गई और उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। अभी मेहमान खाना खा ही रहे थे कि इरसाम चुस्ती से उठा और गुस्से से भरा हुआ किचन में दाखिल हुआ। उसने किचन का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एक झटके से शमसा को बाजू से पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। उसने शमसा को इस कदर खौफज़दा कर दिया कि शमसा का सांस रुकने लगा। तुम्हारी ये जुर्रत शमसा खानज़ादा कि तुम खिड़की के पीछे खड़ी होकर मेरी होने वाली बीवी को इस तरह देखो। इरसाम ने धीमी मगर इंतहाई खौफनाक आवाज़ में उसका बाजू मरोड़ते हुए कहा, खबरदार अगर तुमने निशा या उसके घर वालों के सामने ज़ुबान भी खोली या उन्हें ये बताने की कोशिश की कि तुम मेरी बीवी हो तो याद रखना मैं तुम्हें इसी किचन में ज़िंदा जला दूंगा। तुम सिर्फ एक अछूत नौकरानी हो इस घर की और नौकरानी बनकर ही रहोगी। इरसाम ने उसे बेरहमी से झटका दिया जिससे शमसा किचन के ठंडे फर्श पर जा गिरी जहाँ उसके बनाए हुए शाहाना खाने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर एक राख का ढेर बन चुकी थी। चची की आवाज़ हवेली के दालान में गूंजी तो शमसा ने अपने आंसू जल्दी से साफ किए और इरसाम किचन से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके गुर्राते और धमकी अब भी किचन की दीवारों में गूंज रही थी। शमसा, अरे ओ शमसा, कहाँ मर गई? मेहमानों ने खाना खा लिया है, आकर मेज साफ करो और बर्तन उठाओ। चची ने जानबूझकर ऊंची आवाज में पुकारा ताकि निशा और उसके घर वाले देख सकें कि हवेली में शमसा की औकात क्या है। शमसा ने लरसते हाथों से अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और सर झुकाए दालान की तरफ बढ़ी। जब वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंची तो वहां निशा के घर वाले खाने की तारीफ़ें कर रहे थे। भाई वाह खानज़ादा साहब, खाना तो वाकई बहुत ही लाजवाब और शहाना था, ख़ास तौर पर ये कोरमा और बिरयानी। लगता है किसी बहुत बड़े बावर्ची से बनवाया है। निशा के वालिद ने इरसाम की तरफ देखते हुए खुश दिली से कहा। इरसाम ने रस्मन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र शमसा पर पड़ी जो खामोशी से झुके सर के साथ उनके झूठे बर्तन समेट रही थी। उसके नाजुक हाथ वज़नी डिशें उठाते हुए कांप रहे थे। निशा के वालिद की बात सुनकर इरसाम के दिल में अजीब सी खलिश उठी। उसे मालूम था कि ये सारा खाना किसी और बावर्ची ने नहीं बल्कि शमसा ने अकेले सुबह से तपते चूल्हे के सामने खड़े होकर बनाया है। उसे याद आया कि कल तक ये लड़की इस हवेली की शहजादी हुआ करती थी और आज नौकरों की तरह बर्तन उठा रही है। इरसाम को अंदर से एक हल्की सी बेचैनी ने घेर लिया। उसने सोफे पर बैठे बैठे अपने बैठने का अंदाज बदला और शमसा से नज़रें चुरा ली। जी बस हमारे यहाँ खानसामा अच्छे हैं। चची ने फ़ौरन बात काटी और जहरीली नज़रों से शमसा को देखा जो प्लेटें उठा रही थी। तुमसे एक बर्तन भी ढंग से नहीं उठाया जाता। जल्दी हाथ चलाओ, मेहमानों के सामने तमाशा मत बनाओ। शमसा ने बगैर कुछ कहे एक वज़नी ट्रे उठाई, लेकिन उसके कमज़ोर और दर्द से चूर हाथों ने साथ न दिया और एक कांच का ग्लास हल्की सी आवाज़ के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया। ओह माय गॉड, कितनी जाहिल और बदतमीज़ नौकरानी है। बर्तन उठाने की भी तमीज़ नहीं है इसे। निशा ने नखवत से अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा और इरसाम के बाजू को छुआ। इरसाम, तुम ऐसे लापरवाह नौकरों को घर में क्यों रखते हो?
نشا کا اپنے بازو پر وہ لمس اور شمسا کے لیے وہ حقارت آمیز الفاظ سن کر اعصام کو ایک بار پھر شدید الجھن اور بے سکونی کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نشا کا ہاتھ جھٹک دے۔ اس نے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں اور شمسا کی کانپتی انگلیوں کو دیکھا جو انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اعصام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کا اپنی مردانہ انا اور غصے کے باوجود شمسا کی اس طرح غیروں کے سامنے دل کڑھا ہونے لگا، مگر وہ اپنی ضد کے آگے مجبور تھا۔ شمسا، تم جاؤ یہاں سے، باقی کام بعد میں کرنا۔ اعصام نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے سخت اور سرد بناتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے کی دبی ہوئی بے چینی چچی کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکی۔ شمسا نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اعصام کو نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے ٹرے سنبھالتی ہوئی واپس کچن کی اندھیری راہداری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اعصام کی نظریں اس کے جاتے ہوئے قدموں کا پیچھا کرتی رہ گئیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اعصام کا دل حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں بالکل نہیں لگا۔ اس کے اندر کی بے چینی حد سے بڑھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی کالی گاڑی کی چابی اٹھا کر بنا کسی کو بتائے باہر نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں شمسا کا وہ جھکا ہوا سر اور نشا کے سامنے اس کی ہونے والی تذلیل گردش کر رہی تھی۔ وہ شہر کے ایک بڑے اور معروف شاپنگ مال کے باہر اپنی گاڑی پارک کر کے جیسے ہی اترا، سامنے سے ایک مہنگی گاڑی سے ایک خوبصورت جدید لباس میں ملبوس نوجوان اترا۔ اعصام کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر پہچان کی چمک ابھری اور وہ تیزی سے اعصام کی طرف بڑھا۔ ارے اعصام یار، تم یہاں کیسے ہو بھائی؟ بہت دنوں بعد ملے۔ اس نوجوان نے گرم جوشی سے اعصام کا ہاتھ تھاما۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اعصام کے باپ کے اسی پرانے تاجر دوست کا بیٹا تھا جس کے ساتھ اس کے باپ نے وہ کاروباری ڈیل کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، تم سناؤ؟ اعصام نے اپنی الجھن چھپاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں، بس میں لندن سے کوئی 1 مہینہ پہلے ہی واپس آیا ہوں، خاندانی کاموں میں ذرا مصروف تھا۔ اوہ اچھا یار، سچ بتاؤں تو تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن شکر ہے تم وقت پر پاکستان آ گئے بھائی۔ اس تاجر کے بیٹے نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ہنس کر کہا، کسی نہ کسی طرح تمہارے اچانک آنے سے ہی یہ اتنی بڑی مصیبت ہم سب کے سروں سے ٹلی ہے، ورنہ میرے دادا نے تو 75 سال کی عمر میں بھی ضد پکڑ کر شادی کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ دادا کی شادی؟ یہ لفظ سنتے ہی اعصام کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ اعصام نے بھیجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ پوچھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارے یار، تمہیں نہیں پتہ؟ تمہاری اس کزن سے شادی ہو رہی تھی نا میرے دادا کی۔ تمہارے والد نے میرے والد سے اپنے نئے بزنس پروجیکٹ کے لیے کروڑوں کا قرضہ اور ڈیل اسی شرط پر کی تھی کہ وہ تمہاری اس یتیم کزن کی شادی میرے 75 سالہ دادا سے کروا دیں گے۔ دادا تو بستر مرگ پر تھے مگر ان کی ہوس نہیں مری تھی۔ وہ تو شکر ہے وہ لڑکی شادی سے 1 رات پہلے گھر سے بھاگ گئی اور اگلے ہی دن تم نے اس سے زبردستی نکاح کر لیا، ورنہ میرے والد اور تمہارے والد مل کر اس معصوم کی زندگی برباد کرنے والے تھے۔ اس نے سادگی سے پوری حقیقت اگل دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے الفاظوں نے اعصام خانزادہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ اعصام کا خون جم گیا۔ اس کے کانوں میں شمسا کی وہ روتی ہوئی تڑپتی ہوئی آواز گونجنے لگی جو وہ نکاح کی رات چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اعصام میری بات ایک بار سن لیں، خدا کے لیے ایک بار سن لیں، مجھے بولنے کا موقع تو دیں۔ اس نے شمسا کو ایک موقع بھی نہیں دیا تھا، اس کی ایک التجا بھی نہیں سنی تھی، بلکہ اسے طوائف کی اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، اسے نوکر کے ساتھ بھاگنے والی گندی عورت کہا تھا، جبکہ وہ معصوم صرف اپنی عفت اور عزت بچانے کے لیے اس جہنم سے بھاگی تھی۔ اعصام نے بنا کچھ کہے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس کا دماغ شمسا کی سسکیوں، اس پر کیے گئے تشدد اور اپنے ہی زہریلے طعنوں کے بوجھ سے پھٹنے لگا تھا۔ پچھتاوے کی ایک ایسی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی جو اسے اندر ہی اندر جلانے لگی۔ اس نے گاڑی کی رفتار کی آخری حد کو چھوتے ہوئے حویلی کا رخ کیا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں لا کر اس طرح بریک مارا کہ ٹائروں کی چیخیں دالان تک گونجی۔
وہ پاگلوں کی طرح گاڑی سے اترا اور حویلی کے مرکزی دالان کو پار کرتا ہوا سیدھا کچن کی طرف بھاگا۔ اس کی ماں دالان میں ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے ارسام کو اس طرح بدحواس دیکھا تو حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ارسام کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کچن کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی ارسام خانزادہ کا دل حلق میں آ گیا۔ کچن کے ٹھنڈے سنگ مرمر کے فرش پر شمسہ بالکل نڈھال گری ہوئی تھی۔ اس کے سر سے دوپٹہ سرک کر دور جا گرا تھا اور اس کے طویل سیاہ بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ صبح سے شدید کام کرنے، ارسام کے کچن والے تشدد اور پھر نشا کے سامنے ہونے والی تذلیل نے اس کے معصوم وجود کی آخری سکت بھی چھین لی تھی۔ ارسام نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ اس نے جھک کر شمسہ کے اس نڈھال بخار سے تپتے ہوئے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح حویلی کے دالان کی طرف بھاگا۔ دالان میں کھڑی اس کی ماں اور لاؤنج میں بیٹھے اس کے باپ نے جب ارسام کو شمسہ کو اس طرح اٹھائے بدحواسی میں باہر بھاگتے دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، لیکن ارسام نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے شمسہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پاگلوں کی طرح اسپتال کی طرف گاڑی اڑا دی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر منگوایا گیا اور ڈاکٹرز شمسہ کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ ارسام باہر راہداری میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا پورا وجود پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ انہوں نے ارسام کو دیکھا تو تیکھے لہجے میں بولی، آپ اس لڑکی کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ارسام نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی بیوی کی؟ وہ تیز بخار اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے نڈھال ہے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یعنی وہ حاملہ ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے ارسام پر دوسرا بڑا دھماکہ کیا۔ وہ باپ بننے والا تھا اور اس نے اپنی ہی اولاد کی ماں پر اتنے ہولناک ظلم کیے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر مزید باتیں سنانا شروع کر دی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ جیسے پڑھے لکھے مردوں پر۔ اتنی نازک اور بیمار لڑکی جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی ہے، وہ کمزور وجود میں اب بچا ہی کیا ہے جو وہ اس حالت میں اتنے بڑے ذہنی اور جسمانی کرب سے گزر رہی ہے۔ اگر اس بار اس کی صحت کا خیال نہ رکھا گیا تو بچے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی جان کو بھی شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ڈاکٹر کی ایک ایک جھڑکی ارسام کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج کروانے کے بعد ارسام شمسہ کو واپس حویلی لایا۔ اب اس کے دل میں اپنے باپ یا اپنی ماں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ شمسہ کو سیدھا اوپر اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے اپنے بیڈ پر نہایت نرمی سے لٹا دیا، جہاں چند دن پہلے اس نے اس پر ظلم کیا تھا۔ اس نے خود اس کے ماتھے پر پٹیاں کیں اور اس کا خیال رکھا۔ کچھ گھنٹوں بعد شمسہ نے دھیرے دھیرے اپنی بوجھل پلکیں کھولی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جیسے ہی اس کی نظر اپنے سامنے بیٹھے ارسام پر پڑی، اس کے ذہن میں پرانی وحشت جاگ اٹھی۔ اس کا دل پھر ہچکولے کھانے لگا اور وہ خوف سے بیڈ کی پشت کی طرف ہٹنے لگی۔ ارسام نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر جلدی سے گیلی آنکھوں کے ساتھ کہا، شمسہ پلیز مت ڈرو، تم اب بالکل محفوظ ہو، تم ہسپتال میں تھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ شمسہ، ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ ارسام کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی شمسہ بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھیل گئیں اور وہ چند سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے اپنے دونوں ہاتھ لرزتے ہوئے اس کے پیٹ پر گئے۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس وحشت، اس ظلم اور اس کٹھن دور کے بیچ اس کے اندر ایک نئی معصوم زندگی سانس لے رہی ہے۔ پھر اچانک جیسے اس کے اندر کا سارا ضبط، اتنے دنوں کا سارا دبا ہوا غبار، وہ ذلت، وہ کچن کے ٹھنڈے فرش کی تنہائی اور ارسام کے دیے ہوئے غلیظ طعنے، سب ایک خوفناک طوفان بن کر پھٹ پڑے۔ اس کا ہکا بکا پن ایک لمحے میں شدید ترین غصے اور گہرے کرب میں بدل گیا۔ وہ بیڈ پر سنبھل کر بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کو جھٹکتی ہوئی ارسام پر بری طرح تڑک کر چلانے لگی۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ روتے ہوئے اپنے دل کا سارا لاوا اگلنے لگی۔ بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہے ہیں آپ ارسام خانزادہ؟ اس بچے کی جس کی ماں کو آپ نے پیدا ہوتے ہی گناہ کی نشانی اور طوائف کی اولاد کہہ کر پکارا؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے میرے وجود کے ساتھ ساتھ اس بچے کی ماں کی روح تک کو کچل کر رکھ دیا، مجھے چور سمجھا، مجھے بازاری عورت کہا، اپنے ہی گھر میں مجھے اچھوت نوکرانی بنا کر رکھ دیا، نشا کے سامنے میری تذلیل کروائی، اور آج جب آپ کو پتہ چلا میں گناہ گار نہیں تو آپ یہاں معافی کا ڈھونگرا چاہ رہے ہیں۔ وہ ارسام کے چوڑے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح مارنے لگی، اس سے لڑنے لگی، اپنی بے گناہی اور یتیمی کا وہ سارا درد جو اس نے اپنے دلوں میں سینوں میں چھپا رکھا تھا اور چیخ چیخ کر باہر نکالنے لگی۔
آنسوؤں کا سیلاب اس کے گالوں کو بھگو رہا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے بولنے کا ایک موقع تک نہیں دیا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، اپنے مرحوم باپ کی قسمیں کھاتی رہی، پر آپ نے میری ایک نہ سنی، مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا۔ دور ہو جائے مجھ سے، مجھے آپ کی شکل تک نہیں دیکھنی۔ وہ جو کبھی ارزام خانزادہ تھا، جس کا تکبر آسمان کو چھوتا تھا، وہ اس کے ایک ایک لفظ پر اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ ایک ہی پل میں بیڈ سے نیچے فرش پر گرا اور شمسا کے دونوں پیروں کو اپنی ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس نے شمسا کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے مارو شمسا، جو سزا دینی ہے دو، پر خدا کے لیے مجھ سے دور مت جاؤ۔ میں ایک درندہ بن گیا تھا، میں نے تمہاری ایک بات نہیں سنی۔ میں جان گیا ہوں، میرے اپنے ماں باپ نے تمہارا سودا کیا تھا، تم تو اپنی عزت بچانے بھاگی تھی اور میں اندھا ہو گیا تھا۔ تم میرے منہ پر تھوکو، میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دو، پر مجھے مت دھتکارو شمسا۔ ہمارے بچے کی خاطر مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی آخری سانس تک تمہارے سامنے مجرم بن کر جیوں گا۔ وہ اس کے پیر پکڑے رو رو کر معافیا مانگ رہا تھا، پچھتاوے سے اس کا برا حال تھا۔ شمسا نے تڑپ کر اپنے پورے مان اور غصے کے ساتھ اپنے پیر ارسام کی گرفت سے جھٹکے اور چہرہ دوسری طرف موڑ کر زہر آلود لہجے میں بولی، آپ کا کیا خیال ہے ارسام خانزادہ؟ یا آپ ایک دن آئیں گے، پیر پکڑیں گے اور میرے سارے زخم بھر جائیں گے؟ آپ نے میری روح کا قتل کیا ہے۔ اب اگر آپ کو اس حویلی میں رہنا ہے تو میرے پیروں کی دھول بن کر رہنا ہوگا۔ اب آپ کو میرے ہر نخرے اٹھانے ہوں گے اور ہر اس پل کا حساب دینا ہوگا جو میں نے اس کچن کے فرش پر رو کر گزارا ہے۔ ارسام نے اس کے شدید غصے اور اس کی نفرت اور اس کے کڑے نخرے پر ذرا بھی برا نہیں منایا، بلکہ اس کے پچھتاوے سے بھرے چہرے پر ایک اداس مگر سچی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا شمسا کا یہ مان، یہ غصہ اور یہ نخرے اس کا حق ہے، اور اب وہ اپنی آخری سانس تک شمسا کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے ہر نخرے اٹھانے اور اسے کائنات کی ہر خوشی دینے کے لیے تیار تھا، تاکہ وہ اس کے دل کا یہ غبار دھیرے دھیرے دھو سکے۔ اس دن کے بعد سے خانزادہ حویلی کی فضا بالکل بدل گئی، لیکن ارسام اور شمسا کے درمیان ایک ایسی سرد غیر مرئی دیوار کھڑی ہو گئی جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے میلوں دور کر دیا۔ شمسا اب حویلی کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، نہ کچن کا رخ کرتی اور نہ ہی کسی کے سامنے آتی، اب جب کہ اس کی بے گناہی کا سچ ارسام کے سامنے کھل چکا تھا۔ حویلی کے نوکر چاکر دوبارہ بحال کر دیے گئے تھے، لیکن شمسا کے دل کی اجڑی ہوئی بستی دوبارہ آباد نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دن رات اپنے کمرے کے اندر ہی محصور ہو کر رہ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھنٹوں کھڑکی سے باہر ویران آسمان کو دیکھتی رہتی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا جاہو جلال تھا۔ وہ بھرا غصہ اور ایسی زرد موری تھی جو ارسام کے وجود کو اندر تک کاٹ دیتی۔ ارسام ہر پل اس کی دیکھ بھال کی فکر میں رہتا، وہ خود اس کے لیے پھل کاٹ کر لاتا، اس کی دوائیاں وقت پر کمرے میں رکھتا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا، لیکن شمسا کا جواب صرف ایک ہولناک خاموشی ہوتی۔ وہ ارسام کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی، جیسے اس کمرے میں ارسام کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ارسام اگر اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کرتا تو وہ اپنے پورے مان اور غصے کے ساتھ اپنا ہاتھ جھٹک دیتی، اور اس کی آنکھیں ارسام کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ کھا لو شمسا، پلیز، اپنے لیے نہیں تو ہمارے بچے کے لیے تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ ارسام نے ایک شام سوپ کا پیالہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور التجائی لہجے میں کہا۔ اس کی اپنی آنکھیں کئی راتوں سے نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شمسا نے آہستہ سے اپنا چہرہ گھمایا، اس کی سرد باروب آنکھیں ارسام کے پچھتاوے ہوئے چہرے پر ٹکی۔ اس نے سوپ کے پیالے کو ایک زہریلی نظر سے دیکھا اور بنا کچھ کہے اپنے ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے پیالے کو بیڈ سے نیچے فرش پر گرا دیا۔ کانچ کا پیالہ شور کے ساتھ ٹوٹا اور سوپ فرش پر پھیل گیا، ٹھیک اسی طرح جیسے چند دن پہلے شمسا کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹنے پر اس کی تذلیل کی گئی تھی۔ ارسام نے اس کے اس رویے پر اف تک نہیں کی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ اس نے خاموشی سے جھک کر فرش سے کانچ کے ٹکڑے چنے۔ وہ شمسا کے اس غصے، اس کی نفرت اور اس کی سرد دیوار کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمسا اب اس حویلی کی اچھوت نوکرانی نہیں، بلکہ وہ ملکہ تھی جس کے پیروں میں ارسام خانزادہ کا غرور راکھ بن کر بکھر چکا تھا، اور شمسا اسے اتنی آسانی سے اس حصار وحشت سے نکلنے دینے والی نہیں تھی۔ حویلی کے دالان کا ماحول اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید زہر آلود ہو رہا تھا۔ ارسام کی ماں سے یہ منظر بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ چند دن پہلے تک اپنے پیروں کی جوتی اور حویلی کی اچھوت نوکرانی بنا کر رکھ چکی تھی، آج وہی لڑکی ان کی اکلوتے مغرور بیٹے کو اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی۔ ارسام کا دن رات شمسا کے کمرے کے چکر کاٹنا، اس کے نخرے اٹھانا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھنا ان کی انا پر ایک گہری چوٹ تھا۔ چنانچہ انہوں نے حویلی میں نئے تماشے کھڑے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دوپہر جب ارسام کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں کچھ دیر کے لیے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا، اس کی ماں نے موقع پاتے ہی شمسا کے کمرے کا رخ کیا۔ انہوں نے بغیر دستک دیے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر داخل ہوئیں۔ شمسا بیڈ پر اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے سر گھما کر سرد نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب خوف کا ایک سایہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک شاہانہ تمکنت تھی۔ بڑی نوابزادی بن کر بیٹھی ہو یہاں؟ کیوں ری شمسا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے خود کو؟
ارسام کی ماں نے بیڈ کے قریب آ کر نفرت سے اپنے ہاتھ نچائے اور چلانا شروع کر دیا۔ 2 دن کیا ارسام تمہارے پیروں میں بیٹھ گیا؟ تم تو سچ مچ خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھنے لگی ہو، اپنی اوقات بھول گئی ہو تم۔ شمسا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی اس کی ماں کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ خون تو تمہاری رگوں میں اسی بازار کا ہے نا، تو یہ نخرے اور یہ ڈرامے کس لیے؟ ارسام تو چلو پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں اس حویلی میں تمہاری یہ عیاشی اور یہ سرد دیوار برداشت نہیں کروں گی۔ اٹھو اور جا کر کچن سنبھالو۔ یہ جو نوکر چاکر ارسام نے تمہارے لیے رکھے ہیں نا، ان سب کو اب میں دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ وہ لگاتار تماشا کھڑا کر رہی تھی، ان کی آواز دالان تک جا رہی تھی تاکہ حویلی کے باقی نوکر بھی سن لیں۔ تبھی شمسا بیڈ سے آہستہ سے اٹھی۔ اس کا دراز اور نازک وجود اپنی پوری شان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اور جلال تھا کہ ارسام کی ماں کے الفاظ ایک پل کے لیے ان کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ خانزادہ صاحبہ، شمسا کی آواز اتنی سرد اور بھاری تھی کہ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم گر گیا۔ اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ اب میں وہ بے بس یتیم لڑکی نہیں ہوں جسے آپ نے اپنے کاروباری فائدے کے لیے ایک 75 سال کے بوڑھے کے ہاتھوں بیچنے کا سودا کیا تھا۔ یہ جو ارسام میرے پیروں میں بیٹھا ہے نا، یہ آپ کی دی ہوئی تربیت اور آپ کے جھوٹ کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ تمہاری یہ جرت، تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو؟ ارسام کی ماں نے غصے سے ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن شمسا نے ایک ہی جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ تڑپ تھی جو اس نے کچن کے فرش پر جھیلی تھی۔ خبردار جو مجھ پر دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی، میں اس گھر کے وارث کی ماں بننے والی ہوں اور ارسام خانزادہ کی واحد منکوحہ بیوی ہوں۔ اگر میں نے ارسام کو صرف اتنا بتا دیا کہ آپ نے میرے کمرے میں آ کر تماشا کھڑا کیا ہے اور مجھے دوبارہ ان تانوں سے نوازا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ ارسام جو اپنی انا میں اندھا ہو کر مجھ پر مسلط ہوا تھا، وہ اپنی محبت کے جنون میں آپ کو اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکالنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ شمسا نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ ارسام کی ماں خوف اور حیرت کے مارے پیچھے ہٹی۔ وہ شمسا کا یہ تیکھا، باروب اور خطرناک روپ دیکھ کر اندر تک ہل کر رہ گئیں۔ شمسا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اب باہر نکلیے میرے کمرے سے، اور دوبارہ یہاں تماشا کھڑا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ ارسام کی ماں اپنے پیر پٹکتی ہوئی جل بھن کر کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن ان کے ذہن میں اب شمسا کے خلاف نفرت کی ایک نئی اور خطرناک چنگاری سلگ چکی تھی۔ جبکہ شمسا واپس کھڑکی کے پاس جا بیٹھی، اس کا غصہ اب حویلی کی دیواروں کو ہلانے کے لیے تیار تھا۔ وقت نے پڑ لگا کر اڑان بھری اور اپنی تیز رفتار سے گزرتا رہا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں کے کٹھن سفر میں تبدیل ہوتے رہے۔ شمسا کا وہ شدید جاہ و جلال سے بھرا سرد غصہ اور ان دونوں کے درمیان کھڑی وہ خاموش سنگلاخ دیوار وقت گزرنے کے ساتھ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ ارسام دن رات اس کے آگے پیچھے پھرتا، اس کے پیروں کی دھول بن کر اس کے کڑے نخرے اٹھاتا اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تڑپتا رہتا، لیکن شمسا کی خاموشی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں محصور ارسام کے وجود سے بے نیاز ہو کر جینے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جب قدرت نے ان کے اس طویل کرب کا فیصلہ کرنا چاہا۔ 9 مہینے کا وہ کٹھن دور اپنی آخری حد کو چھو رہا تھا جب آدھی رات کے اندھیرے میں شمسا کی طبیعت اچانک حد سے زیادہ بگڑ گئی۔ اس کا نازک وجود درد کی شدت سے نڈھال ہو گیا اور سانسیں اکھڑنے لگی۔ ارسام کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھائے اپنے ماں باپ اور حویلی کے دالان کی پرواہ کیے بغیر بدحواسی کی حالت میں اسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی خوف تھا، اپنی کائنات، اپنی شمسا کو کھو دینے کا ہولناک خوف۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر کا ماحول انتہائی بوجھل، سرد اور سسپنس سے بھرا ہوا تھا۔ ارسام راہداری کے سفید سنگ مرمر پر پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا پورا دراز قد وجود خوف کی لہر سے کانپ رہا تھا اور ہونٹوں پر مسلسل دعائیں تھیں۔ جب یکدم آپریشن تھیٹر کا وزنی لکڑی کا دروازہ کھلا، لیڈی ڈاکٹر انتہائی پریشانی اور تشویش کے عالم میں باہر نکلیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ارسام کا خون جم گیا۔ ڈاکٹر، میری شمسا کیسی ہے؟ ارسام نے لپک کر ڈاکٹر کا ہاتھ تھاما۔
اس کی آواز کرب اور پچھتاوے سے پھٹ رہی تھی۔ دیکھیں خانزادہ صاحب، صورتحال انتہائی پیچیدہ اور ہمارے قابو سے باہر ہے، ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مریضہ کا جسم پہلے ہی پچھلے مہینوں کے شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہے اور اب ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر بڑا آپریشن کرنا ہوگا، لیکن اس وقت حالت ایسی ہے کہ ہم صرف کسی ایک کی ہی جان بچا سکتے ہیں، یا تو ماں بچ سکتی ہے یا بچہ۔ ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ارسام خانزادہ پر قیامت ڈھا دی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا مت کہیں۔ ارسام کے حلق سے ایک ایسی تڑپتی ہوئی وحشیانہ چیخ نکلی جس نے ہسپتال کے پورے دالان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو کبھی مغرور ارسام خانزادہ تھا، ایک ہی پل میں اپنی ساری مردانگی اور خاندانی بھرم بھول کر ڈاکٹر کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ڈاکٹر کے پیر پکڑ لیا اور گڑ گڑانے لگا، میری بیوی کو بچا لو ڈاکٹر، مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی خوشی، کوئی وارث نہیں چاہیے، بس میری شمسا کی جان بچا لو۔ میں اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، میں نے اس سے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں، میں اسے کھو نہیں سکتا، پلیز میری کائنات کو بچا لیں، صرف میری بیوی کو۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی محبت کی یہ دیوانگی اور جنون دیکھ کر ڈاکٹر کی اپنی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے ارسام سے دستخط لیے اور دوبارہ آپریشن تھیٹر کے اندر چلی گئیں، جہاں زندگی اور موت کا آخری معرکہ جاری تھا۔ ارسام وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور سجدے میں گر کر رو رو کر گڑ گڑانے لگا، یا اللہ، میں مجرم ہوں، میں نے اس معصوم پر ظلم کیا، میری شمسا کو مجھ سے مت چھینو، اسے ایک زندگی دے دے مولا۔ اور پھر جہاں انسان مایوس ہو جاتے ہیں وہاں رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا کرم اور ایسا معجزہ ہوا کہ زندگی اور موت کی اس جنگ میں قدرت نے دونوں کو بچا لیا۔ کچھ گھنٹوں کے ہولناک اور طویل انتظار کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر کے چہرے پر ایک اداس مگر سچی مسکراہٹ تھی، اور ان کے ہاتھوں میں ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو خانزادہ صاحب، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے، معجزہ ہو گیا ہے، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور صحت مند بیٹی سے نوازا ہے۔ ارسام نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی ننھی بیٹی کو اپنے بازوؤں میں لیا۔ اس بچی کی صورت بالکل شمسا جیسی معصوم تھی، اور اس کی رگوں میں خانزادہ خاندان کا اصل اور پاکیزہ خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے بچی کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے لے کر سیدھا اس خصوصی وارڈ کی طرف بھاگا جہاں شمسا کو منتقل کیا جا چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد شمسا نے دھیرے دھیرے اپنی بوجھل سوجی ہوئی پلکیں کھولی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جیسے ہی اس کا سانس بحال ہوا، اس نے دیکھا کہ ارسام بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے سر جھکائے رو رہا تھا۔ وہ ارسام خانزادہ جس کا تکبر کبھی آسمان کو چھوتا تھا، اس وقت شمسا کے سامنے ایک ہارے ہوئے ٹوٹے ہوئے مجرم کی طرح ڈھال بیٹھا تھا۔ شمسا نے نہ اس سے کوئی بات کی، نہ کوئی نخرہ دکھایا، وہ بس پتھرائی ہوئی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی ارسام کی روح کو چیر رہی تھی۔ تبھی وارڈ کا وزنی دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر دوا لے کر اندر داخل ہوئی۔ شمسا کو ہوش میں دیکھ کر ڈاکٹر نے شمسا کے قریب آ کر اس کی نبض تھامی اور انتہائی سنجیدہ جذباتی لہجے میں بولی، شمسا، تم نہیں جانتی تمہیں یہ نئی زندگی کس قیمت پر ملی ہے۔ جب اندر آپریشن تھیٹر میں تمہاری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور تمہارا یہ کمزور وجود زندگی کی بازی ہار رہا تھا، تو میں نے باہر جا کر تمہارے اس شوہر سے کہا تھا کہ خانزادہ صاحب، میں صرف کسی ایک کو بچا سکتی ہوں، یا ماں کو یا بچے کو، ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شمسا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ایک دم ہلچل مچی۔ اس کا دل سینے میں ہچکونے کھانے لگا۔ جانتی ہو شمسا، اس وقت اس مرد نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کی آواز رند گئی۔ یہ ارسام خانزادہ کٹی ہوئی چٹان کی طرح میرے پیروں میں گر گیا اور پاگلوں کی طرح چیخ کر بولا، ڈاکٹر، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی خوشی نہیں چاہیے، میری کائنات اجڑ جائے گی، میری شمسا کو بچا لو، اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا میں۔ اس شخص نے اپنی پہلی اولاد اپنے خون سے بڑھ کر تمہاری زندگی کو چنا ہے شمسا۔ اس کی یہ دیوانگی اور تڑپ دیکھ کر ہی اللہ نے معجزہ کیا اور تم دونوں کو بچا لیا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر خاموشی سے باہر نکل گئی، لیکن ان کا ایک ایک لفظ شمسا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ اس کے وجود کے اندر جیسے ایک دھماکہ ہوا، اپنی پہلی اولاد کے اوپر اس کی زندگی کو چننا۔ یہ محبت کی وہ دیوانگی تھی جس کا جواب شمسا کی انا کے پاس بھی نہیں تھا۔ پچھلے اتنے مہینوں سے اس کے دل کے گرد کھڑی وہ سنگلاخ سرد دیوار ارسام کے اس جنون کی تپش سے ایک ہی سیکنڈ میں پگھل کر راکھ ہو گئی۔ وہ ذلت، وہ اچھوت نوکرانی کا تانا، وہ کچن کے ٹھنڈے فرش کے آنسو، سب اسے ایک سچ کے آگے ہیچ ہو گئے۔ ایک مرد اپنی مردانگی اور اپنی پہلی اولاد کو کسی عورت کے پیروں میں ڈھیر کر دے، اس سے بڑی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی تھی۔ شمسا کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا ایک لامتناہی سیلاب ابل پڑا۔ اس کا پورا وجود ارسام کی اس بے لوث وحشیانہ محبت کے آگے ہار گیا۔
اس نے تڑپ کر بیڈ پر سنبھلنے کی کوشش کی اور اپنے لرز سے کانپتے ہاتھوں سے فرش پر بیٹھے ارسام کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ ارسام! شمسا کے حلق سے ایک ایسی دردناک محبت سے چور چیخ نکلی جو کمرے کے سناٹے کو چیر گئی۔ ارسام نے جیسے ہی سر اٹھا کر شمسا کی آنکھوں میں اپنے لیے پرانی دیوانی محبت اور تڑپ دیکھی، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر جھکا اور شمسا کو پوری طاقت سے اپنے سینے کے حصار میں کھینچ لیا۔ وہ اسے اتنی سختی سے اپنے چوڑے سینے سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر ہی حل کر لینا چاہتا ہو، جیسے اگر اس نے اب مٹھی ڈھیلی کی تو شمسا پھر غائب ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دو شمسا، مجھے معاف کر دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا۔ ارسام اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے ایک چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس کا دراز قد وجود پچھتاوے اور محبت کی شدید لہر سے کانپ رہا تھا۔ شمسا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد کس دیے اور اپنا چہرہ اس کے گلے پہ چھپا کر روتے ہوئے بولی، میں نے معاف کیا ارسام، میں نے آپ کو دل و جان سے معاف کیا۔ میری روح کے ساری زخم آپ کے اس ایک سچ نے دھو دیے ہیں۔ میں بھی آپ کے بغیر ادھوری تھی ارسام، میری یہ دیوانگی بھی آپ ہی سے تھی، میں آپ سے دور رہ کر روز مرتی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ معافی نہیں تھی، یہ دو دیوانوں کی روحوں کا دوبارہ ملاپ تھا جو حالات کی آندھیوں میں بکھر گئی تھی۔ ارسام نے شمسا کے گالوں، اس کی پیشانی اور اس کی گیلی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جیسے وہ اپنے لمس سے اس کے جسم اور روح پر لگے ایک ایک زخم کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ دونوں اپنی اس ننھی موج سے اپنی خوبصورت بیٹی کو لے کر واپس خانزادہ حویلی آ گئے۔ اس بار جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو ارسام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور شمسا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں اس عزت اور مان سے تھاما کہ دالان میں کھڑے اس کے ماں باپ کی نظریں جھک گئیں، کیونکہ ارسام نے صاف کہہ دیا تھا اب شمسا اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس حویلی کی اصل اور واحد مالکن ہے، جس کے پیروں کی دھول بننا ارسام نے خود چنا تھا۔ وہ دونوں اوپر اپنے کمرے میں آئے۔ ارسام نے بچی کو پالنے میں لٹایا اور مڑ کر شمسا کو دیکھا جو اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالتی ہوئی محبت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارسام نے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ اس بار ان کے جسموں کے درمیان کوئی سرد دیوار نہیں تھی بلکہ ایک باوقار دھیمی اور لازوال محبت کی تپش تھی جو ان کے انگ انگ کو سکون دے رہی تھی۔ اب اس حصار سے تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی شمسا خانزادہ، کیونکہ اب تم میری محبت کی اس قید خانے میں ہو جہاں سے نکلنے کا راستہ خود موت بھی نہیں پا سکتی۔ ارسام نے اس کے کان کے پاس انتہائی رومانوی اور جنونی انداز میں سرگوشی کی۔ شمسا نے اپنے ہاتھ اس کے وجود کے مزید گرد کس دیے اور اپنا دل اس کے سینے کی دھڑکن پر رکھ دیا۔ ان کا یہ سفر نفرت اور وحشت کے اندھیروں سے شروع ہوا تھا، لیکن اب وہ دونوں اپنے ماضی کے ہر حصار وحشت کو پامال کر کے ایک لازوال دیوانگی سے بھرپور اور محبت بھری زندگی کے دائمی حصار میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔